خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے فرزند اکبر علی جناب مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے سامنے اپنی گفتگو کریں۔ مولانا اعجاز عباس صاحب سے میری گزارش ہے کیونکہ مجھے خیال ہے آپ کے وقت کا ام محترم حکیم امت مولانا قدر ثانی صاحب قبلہ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، علیل بھی ہیں۔ ہم اپنے خانوادے کی طرف سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ اور ام محترم امیر العلماء مولانا حمد الحسن صاحب بہرحال اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے یہاں آئے، تو ہم تہ دل سے آپ حضرات کے شکر گزار۔ حضرات، سب سے پہلے میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات علماء کرام، حضرات طلباء، حضرات مراجع کرام کے نمائندگان جو یہاں پر دور دراز سے مختلف سفر کی برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ان تمام حضرات کا جو ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو ہندوستان کے باہر سے تشریف لائے، دنیا کے مختلف گوشوں سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس غم کے موقع پر آگے تعزیت پیش کی ہے اور ہمارے شکستہ دلوں کو تسلیت پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرات، میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ والد محترم خطیب اکبر، ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مشن تھا، اور وہ مشن ذکر فضائل اہل بیت۔ ان کی مجلس ایک ہی مشن تھا، صرف اور صرف مجلس، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، موسم کوئی ہو، سرد موسم ہو، گرم موسم ہو، حالات کیسے ہی ہوں، اگر انہوں نے مجلس کا وعدہ کیا ہے تو وہ مکمل پوری حد تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے کو پہنچاتے تھے۔ صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے فضائل نشر ہوتے رہیں اور ان کے حق کا دفاع ہوتا رہے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ وقت بہت تنگ ہے، میں آپ کی خدمت میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس ایک دو باتیں جو کر کے اپنی بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، دو جملوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کام کیے، سب سے بڑا ان کا مقصد ذکر فضائل اہل بیت، ذکر ولایت حیدر کرار، ولایت اہل بیت کا تذکرہ، یہ ان کی زندگی کا شعار رہا، یہی ان کی زندگی کا مقصد رہا کہ زیادہ سے زیادہ فضائل بیان کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا حق بیان کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو بیان کیا جائے کہ فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ والد محترم نے ابھی چند برس پہلے 2005 میں قوم کو ایک، جیسے آج دنیا کے حالات ہو رہے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے سلسلے میں وقت نہیں لینا چاہتا، جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی بنیاد ڈالی اور وہ اس کے پہلے صدر ہوئے۔ ایک خاص ان کا ایک مزاج تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو اوپر نظر رکھتے تھے کہ جو وقت کی ضرورت تھی، حالات کا، وقت کی ضرورت کا ان کا خاص خیال رہتا تھا۔ چنانچہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو انہوں نے محرم میں عشر اولیٰ مغل مسجد کا خطاب کیا،
اس کا عنوان ہی تھا اسلام اور دہشت گردی. تو 2005 میں شیعہ پسند لا بورڈ کا قیام کیا اور وہ آخر تک اس کے صدر رہے. اس کے لیے انہوں نے کچھ جلسے بھی کیے, 2 دلی میں جلسے کیے, ایک بمبئی میں جلسہ عام کیا اور ایک لکھنؤ میں جلسہ کیا. اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے جلسے لکھنؤ میں ہوتے رہے. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں ایک نکاح نامہ جس میں عورتوں کے حقوق کی بات تھی, اس کو انہوں نے 2007 میں بمبئی میں رائج کیا. اس کے علاوہ ہندوستان کی سب سے بڑی شیعوں کی دستگاہ, تعلیم گاہ شیعہ کالج, جس سے وہ منسلک رہے, جس میں انہوں نے پوری زندگی خدمت کی اور ملازمت کی اور نوکری کی. اور اس کے بعد کالج کے انتظامی معاملات پر نگرانی کرتے رہے, کالج کو ڈیولپ کرتے رہے اور کالج کو ترقی کی راہ کو پہنچاتے رہے. بہرحال انسان کتنا ہی کوئی کام کرے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کام مکمل ہو گیا. یہ کام مکمل ہو گیا کوئی نہیں کہہ سکتا. چنانچہ شیعہ پسند لا بورڈ کے ذریعے سے قوم کی ترقی, ان کے حقوق, اس کے متعلق وہ آواز اٹھاتے رہے اور شیعہ کالج کی ترقی کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے. ہم لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے اور جو ان کے خواب تھے اور جس راستے کے اوپر وہ چل رہے تھے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, چاہے وہ شیعہ پسند لا بورڈ ہو, چاہے وہ شیعہ کالج ہو. جو ان کے خواب اور ان کی تمنائیں تھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو پورا کر سکیں. اور دوسری بات, یہاں پر حضرات علماء بھی موجود ہیں, حضرات خطباء بھی موجود ہیں, قوم کے ذمہ دار حضرات موجود ہیں, تمام حضرات موجود ہیں, مومنین موجود ہیں, دنیا کے گوشے سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے حضرات موجود ہیں. حضرات آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کن خطرات سے ہمارا یہ جو فرقہ ہے اور ہمارا مذہب ہے جو گزر رہا ہے, جس پر دشمنوں کی نگاہیں اور نظریں لگی ہیں اور نشانہ بنا ہوا ہے, جس میں سب سے پہلی چیز جو نشانہ بنی ہوئی ہے, جو اعتراض کا نشانہ بنی ہوئی ہے غیروں کا اور دشمنوں کا اور بڑی طاقتوں کا, وہ ہماری عزاداری ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا نشانہ ہماری مرجعیت ہے, جو ادارہ ہے جو ٹارگٹ بنی ہوئی ہے, نشانہ بنی ہوئی ہے. آج جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں, شیعہ دشمن طاقتیں ہیں, وہ انہی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, انہی دونوں انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, عزاداری کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, مرکزیت کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. یہ حالات یہاں کے اوپر آپ تمام حضرات موجود ہیں. ہم یہاں پر اس بات کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے ہمارے والد عزاداری کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے اور مخالفین عزاداری کا جواب دیتے رہے اور مخالفین مرکزیت کا جواب دیتے رہے, ویسے انشاءاللہ اس راستے کو ہم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بس آخر میں حضرات ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پورے خان والے کی طرف سے آپ تمام حضرات